عجیب قصہ سناؤ. گاؤں تھا جیسے مچھلی گاؤں مان لیجئے. تو اس گاؤں میں ایک بزرگ شخصیت تھی جو بڑا کام آتی تھی. نماز بھی پڑھا دے رہے ہیں, یہ بھی کر دے رہے ہیں, اور قوم ہے کہ ان پر جان دینے کو تیار پورا گاؤں, اس لیے کہ مخلص تھے. ضعیف ہوئے, بزرگ ہوئے, انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو جیسے معلوم ہوتا ہے صاحب پورے گاؤں کا باپ مر گیا. اتنا ان کا وہ تھا مرتبہ, لگتا تھا کہ پورے گاؤں کا باپ مر گیا. کوئی یہاں دیوار سے ٹیک لگائے جو ہے چپ چاپ, کوئی وہاں دیوار سے ٹیک لگائے. بہرحال کب تک, ہفتہ 10 دن کے بعد تو ایک دن میٹنگ ہوئی, بلایا گیا گاؤں بھر کو, بھیا اب تو جناب رہے نہیں, اب بغیر نماز کے کیسے کام ہوگا, مرنا جینا نماز کل تو کموئے ہے. تب تک وہ ایک یحییٰ صاحب تھے. تو یحییٰ صاحب کھڑے ہوئے کہنے کے دیکھیے ایسا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دیہاتوں میں, باپ پوت پراپت تھوڑا, کچھ نہیں تو تھوڑا ہی تھوڑا. تو ایسا ہے کہ حسن جو ہے, شیخ حسن ان کا لڑکا, اسی کو کہہ دیا جائے. کیا یہ یار پتا ہے وہ ایک کو دن مدرسے گیا ہے, وہ ان کو لڑکا, ارے ٹھیک ہے نہیں گیا ہے مگر جناب کا لڑکا تو ہے نا, 20 سال 21 سال جناب کے ساتھ رہا ہے, تو کچھ تو ہم سے تو ٹھیک ہے ہوگا ایسے بھی. تو تب تک اس میں ایک صاحب نے کہا کہ مگر وہ تیار بھی ہوگا. کہنے تیار ہونے کی ترکیب ہمارے پاس ہے. کہ وہ کیا, کہنے لگے ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اور ابھی تک ہم ٹال رہے تھے, لیکن اگر یہ ہم اس کو لالچ دے دیں گے کہ تم مسجد میں آؤ نماز پڑھانا شروع کر دو, ہم بات مان لیں گے. اچھا ان کو لگا کہ ابا مر گئے تو یہی پورا سروے سروا ہو جائے گا, تو سمجھ گئے یار یہ دین ہے. صلوات محمد. تو بہرحال یحییٰ صاحب نے ایسا پلجھایا کہ پورا گاؤں جو ہے مان گیا. حسن صاحب کے یہاں گئے, السلام علیکم, وعلیکم اللہ مغفرت کرے, تو ارے ابا کیسے تھے, یہ تھا وہ تھا. آخر میں آمدم برسر مطلب کہ وہ مسجد کئی دن سے خالی ہے, نماز نہیں ہو پا رہی ہے, تو آپ میں ٹھیک ہے, میں ارے یار میرے ابا تھے مولانا, مجھ کو کیا آتا ہے, میں نے کبھی کچھ ارے وہ ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ تو آئی ہے. اور تب تک یحییٰ صاحب اٹھے اور گئے صاحب الماری کھول کے مولوی صاحب کی پگڑی اٹھا لائے اور رکھ دیا, اللہم صلی علی. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے, اس طرح کے چاپلوس ہماری دنیا بھی برباد کریں گے, آخرت بھی برباد کریں گے. صلوات محمد. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اللہم صلی علی. اب وہ سب اچھا تو شیخ حسن جا رہے ہیں, ہم لوگ مسجد میں انتظار کریں گے مغرب میں. اب ان کو بھی یار کل بیوقوفے ہیں پورے گاؤں والے, تو فری میں کیا دقت ہے, چلے گئے. اب نماز پڑھانا شروع کر دیا, مسئلہ مسائل بھی بتانے لگے. اس میں سے ایک لکھا تھا, بڑا ہنسی آئی. تو ایک نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اگر نماز میں قنوت چھوٹ جائے تو صحیح ہے نماز کے پھر سے پڑھنا پڑے گی. ابے بغیر قنوت کی نماز کیسے ہوگی, پھر سے پڑھو. اس ٹائپ کا وہ مسئلہ بتاتے تھے. لیکن یہ دیکھیے خدا ہے نا, ایک جملہ میں کہتا ہوں, آج کی وسیع حسن کی نالائقی دیکھ کے جلدی جو ہے وہ فیصلہ مت کیجئے کہ غلط آدمی, پتہ نہیں کب خدا کس کو توفیق دے دے. ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے ٹہلتے رہ جائیں, حسین کو گھیر کے لانے والا کربلا میں علیہ السلام بن جاتا ہے. صلوات. بہت اینٹھو مت مولوی صاحب, کب تم برباد ہو جاؤ اور وہ آدمی جو ہے وہ اولیاء ہو جائے. بہرحال صاحب تو یہ اچھا شادی بھی یحییٰ خان نے کر دیا. تو بیوی بڑی قائدی تھی. جب نکلنے لگے ذرا ٹھیک ٹھاک نکلو, تھوڑا ٹنگی ونگی کر کے نکلا کرو. اچھا حدیث یہ ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال, یہ جو ہے وہ ٹیڑھی بہو کی جو ہے وہ سڑا گلا کپڑا ٹیڑھا بہو, اس کو تقویٰ تھوڑے کہتے ہیں. تقویٰ صفائی میں ہے نہ کہ گندگی میں ہے. صلوات بر محمد. وہ آدھی داڑھی ادھر جا رہی ہے, آدھی ادھر جا رہی ہے, بڑے مومن آدمی, جی اس کو ایمان نہیں کہتے. رسول اللہ داڑھی میں کنگھی کرتے تھے. تو بیوی نے اسے سمجھایا حسن بھائی کو, تنی دڑیاں کنگھی ہونگی کر کے ڈھنگ سے نکلا کرو, تو عادت بن گئی. ایک دن 12 سال کے بعد کا قصہ ہے. آئے پگڑی وگڑی لگا کے, اب تو پورے مولانا ہو گئے اب کیا, اور لگا کے 2-3 بال سفید. حسن اب کیا ہوگا, یہ سفیدی مطلب دھیرے دھیرے بڑھاپا, مطلب موت.
कितने दिन पब्लिक को बेवकूफ बना लोगे? 10-20 साल और फिर उसके पास जाना है। हसन क्या जवाब दोगे तुम? गया उसी वक्त कब खुदा के या अल्लाह मरते दम तक दीन सलामत रख। उसने कहा बस भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। आए मस्जिद, बजाय मेहराब में जाने के खड़े हो गए। भैया आप लोग सुनिए, 12 साल से मैं नमाज पढ़ा रहा हूं उस मस्जिद में। एक बात सुन लो, एको दिन मदरसे गए नहीं है, वसीका की दाल खाई नहीं है, इसलिए कोई गारंटी हमारी नमाज की नहीं है। 12 साल की नमाज अपनी अपनी आप लोग दिल से पढ़ लीजिए। और जितने मसले मसाइल हमने बताए हैं कोई गारंटी नहीं है, इत्तेफाकन को सही हो गया हो तो हो गया हो, लेकिन हमारी को तो आप लोग भैया अपना 12 साल का इंतजाम कर लो। और अब इतने दिन हो गया, अब मेरे बस में आक़िबत बर्बाद करना नहीं है। अब जा रहा हूं, तौबा तिल्ला करूंगा, अल्लाह मालिक है। उसके बाद साहब वहां से निकले तो हर आदमी थोड़े जो है वो अब्बा के नाम पे छोड़ देगा। तो कुछ लोग तप गए कि 12 साल तक हमको बेवकूफ बनाते रहे। मस्जिदिया से निकलते कुछ लौंडे मिले, पीट दिया कायदे से। इतने दिन से बेवकूफ है, यहाँ टूटा वहां टूटा। घर पहुंचे, अब यहिया खां का भी मिजाज बदल गया, समझे आप। इसलिए रियासत तो छोड़ दिया दमाद ने, वहां से घर से ही भगाए गए, बयाबान में निकल गए। अब जाके वहां बैठे, क्या करें। आज अगर तुम पढ़े होते शेख हसन तो ये नौबत न देखनी पड़ती, लेकिन अब 34-34 साल के हो गए, अब क्या पढ़ पाओगे। बैठे रहे, सोचते, फिर उठे चले। तब तक देखा सामने से एक आदमी आ रहा था। क्या हो हसन भाई, कहाँ? कहले ऐसे कैसे? कहले तो तेहरान जाओ पढ़ो। कहले रे साहब इस उम्र में क्या पढ़ सकते हैं? कहा हम जा रहे हैं तेहरान, चलोगे? चलिए, चल पड़े। उसको जब तेहरान पहुंचा, कहने चले जाओ तुम आयतुल्लाह किरमान शाही, नाम सुना? आयतुल्लाह किरमान शाही के यहाँ चले जाना और उनसे कह देना कि वहाँ के जो है वो मदरसे के 9 नंबर हुजरे की चाबी दे दें, और उनसे कह देना तुमको शरह अमसला पढ़ाना शुरू करें। तो वो कहेंगे टाइम नहीं है, तो तुम कह देना साहब जोहर की अजान के पहले आधा घंटा आप घर रहते हैं, वही टाइम वो हमको दे दीजिए। बहरहाल वो राजी हो जाएंगे, जाओ पढ़ो। तो कहने लगे साहब हम आए, हमने खटखटाया, इत्तेफाक से आयतुल्लाह ने खुद दरवाजा खोला। अगर साहब 9 नंबर कमरे की चाबी। अब ना उन्होंने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमको बिला पहचान हाँ लीजिए 9 नंबर कमरे की चाबी दे दिया। कहो साहब वो जरा आधा घंटा हमको कुछ टाइम दे दिया पढ़ाने का, बहुत मसरूफियत है बेटा। मैं नहीं, जोहर से पहले आधा घंटा घर रहते हैं ना आप? हाँ, का वही टाइम। अच्छा ठीक है, वो भी काम हो गया। अच्छा ठीक है, दर्द शुरू हो गया, समझे? बीवी को टाइम दीजिए वरना यही होगा सबके साथ। सलवात भाई बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं, बहुत ज्यादा मसरूफ रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर घर खराब हो जाता है। तो बुजुर्गों का हाल यह है कि इनको जो भी कल पढ़ाना है वो रात में मुतालिया करते हैं। अब ये आज पहुंचे पढ़ने, मालूम हुआ किताब जो है आयतुल्लाह की गायब। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, किताबें नहीं मिल रही है। तो अब वो आए, कहने लगे साहब वो बेटा क्या बताएं? कहले हम बताएं आपकी किताब कहाँ है? कहा? कहले उसमें जो बिस्तर दिन में लपेट के रखा जाता है ना, उसी बिस्तरवा में लाल, उसमें जो है वो कपड़े में लपेट के किताब उसी में रखी है। अब वो साहब बिस्तर हटाएगा, निकले। तब आयतुल्लाह किरमान शाही को होश है। कहले अच्छा तुम बैठो, तो तुम हो क्या बना? सलवात तुम हो क्या? और हमारे भी दिमाग में नहीं आया यार, तुमने आगे कहा 9 नंबर की चाबी दे, तो हमने चुपचाप दे दिया बगैर पहचाने, बगैर समझे। तुमने कहा साहब तुमको कैसे पता मैं आधा घंटा पहले घर रहता हूं अजान से पहले? और हमने कहा हाँ ठीक है कि उसमें पढ़ लिया करो। ये सब ये कैसे पता कि फला जगह मेरी किताब है? तो कहने लगे साहब हमको नहीं मालूम, हमारे एक दोस्त है वो हमको मिले थे, तो उन्होंने आपके यहाँ भेजा, तो कहा था जब कोई दिक्कत होगी तो हमसे बताना, हम करेंगे तुम्हारा। तो वो मस्जिद में मिलते हैं अक्सर। तो जब कई दिन आपके दर्श नहीं हुआ तो फिर हमने अपने दोस्त से कहा कि वो साहब पता नहीं किसके यहाँ भेज दिया आपने, उनकी किताबें गायब है। तो उन्होंने ने बताया था। तो वो तो जाहिल लड़का नहीं समझ पाया। आयतुल्लाह किरमान शाही समझ गए कि केस क्या है, लेकिन खुले नहीं। कहने लगे अच्छा ये बताओ बेटा, ये दोस्त तुम्हारा इतना तुम्हारे साथ करता है तो नाम नहीं पूछा कभी? कहले पूछा है। क्या नाम बताया? कहले सैयद मेहदी बता रहे थे अपना नाम। तो और पक्के हो गए। कहना अच्छा वहां बताओ
ہم نے تم کو کمرے میں جگہ دی, ہم تم کو اتنے دن سے پڑھا رہے ہیں. کہا کہ یار تمہارا دوست اتنا پہنچا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائم لے لو, ہم سے بھی بات کروا دو. کہ ٹائم کیا لینے ضرورت, چلیے اپنی مسجد میں ملیں گے. تو یہ تو سمجھ گئے کہ ان کا نہیں, ایسے نہیں, تم جا کے بات کرو, ٹائم دے تو ایک دن چلیں گے. کہ ٹھیک ہے بات کر لیں گے, وہ تو روز ملتے ہیں ہم سے. خیر صاحب وہ گئے, دوسرے دن آئے, کہنے لگے کہ ہاں بولو ٹائم لیا. کہنے لگے ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں دوست, تو کوئی ٹائم بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ استاد سے اپنے کہہ دینا کہ اس سے ملتے ہیں اس لیے کہ جس منزل پہ یہ تھا اپنے کو اس نے ٹھیک کر لیا, توبہ کر لی, ہم خود آتے ہیں. تم علم کی جس منزل پر ہو اپنے کو اس حساب کا بنا لو, سفارش کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود مل رہے ہیں. صلوات بر محمد. بس باتوں باتوں میں وقت گزر گیا. یہ حدیث مبارک پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بار فرمائی, من جملہ غدیر میں بھی. اس حدیث کو حضرت نے غدیر میں بھی ارشاد فرمایا, اور اب وہاں تو میٹر ہی الگ ہے. پہلے کہا انی تارکن فیکم الثقلین, اور اس کے بعد جو پہلی فرد ہے اس کو اٹھا کے پہچانوا دیا, من قلت مولا ہو, کہا علی مولا. یہ ہے اتر, ان کو پہچان لو. اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا. یہ سلسلہ قیامت تک کا پیغمبر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سسٹم قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. حدیث غدیر بتا رہی ہے کہ اس سسٹم کے پہلے آدمی کا نام ہے علی سلام اللہ علیہ. اب جو جائے گا بعد والے کو. لیکن یہاں ایک چیز ہے جو اب میں جلدی سے آ جاؤں ورنہ مقدمے بازی میں لمبی بات ہو جائے گی. یہاں ایک چیز قابل دید ہے اور قابل غور ہے. روایتیں جب آپ اماموں کی تاریخ پڑھیے گا تو یہ طے ہے کہ اپنے بعد والا امام کے پہلا والا امام بتا کے جائے گا, علامتیں بتائیں گے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ جو ہمارے امام ہیں, اب میں ڈائریکٹ آ گیا جلدی سے, ہر امام اپنے بعد والے کو بتائے گا, اپنے بعد والے کو پہچانوائے گا. لیکن جہاں ہمارے امام کی بات آتی ہے وہاں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے, رسول اللہ سے لے کے اور امام عسکری علیہ السلام تک کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جس دور میں موجودہ امام نے ہمارے امام کی بات نہ کی. یہاں آپ کو ایک بات آپ سے کہہ دوں, دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے, دعا میں بڑا دم ہوتا ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کی جان ہے نا. دعا جو ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اب ہم لوگ تو اللہ میاں سے بات کر نہیں سکتے, مگر وہ تو جس کو کہ ایک دم کلوز تھے, باقاعدہ بات ہوتی. تو اللہ نے کہا بھیا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ صاحب اس زبان ملے گی کہاں؟ تو اللہ نے کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے, اس لیے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے نا. معصوم بھائی کی زبان سے تو گناہ ہم کر نہیں سکتے, تو اپنی زبان سے کیا تو اپنے لیے دعا کس سے کرواؤ؟ دوسرے کے لیے. اور اس پر ایک روایت بڑی مزے کی ہے, صلوات پڑھیے محمد. جو لوگ حج کر چکے ہیں, نور بھائی گئے نا حج پر, تو انہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا عرفے والا 9 ذی الحجہ, کیا منظر ہوتا, سب اپنا اپنا لگے ہوئے. تو ایک بندہ خدا کہتا ہے کہ صاحب 2-3 بار میں اٹھا وضو کرنے کے لیے نکلا, تو فلانے کو نام مس کر رہا ہوں, اچانک ذہن میں بات ہے عرض کر رہا ہوں. دیکھا یار بڑا اچھا, کبھی کبھی آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ بڑا دل لگ رہا ہے اور بڑے خلوص سے بول رہے ہیں, یا نہیں ہے؟ اس پر روایتیں بھی ہیں کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا, دل کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی بہت دل چاہتا ہے اور کبھی موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو روایتوں میں ہے کہ ایسے اوقات کو غنیمت سمجھو, اور جب موڈ نہ ہو تو بہت زیادہ پریشر بھی نفس پر مت بنا. صلوات, یہ بھی ہے روایت.
تو صاحب بڑی عجیب کیفیت میں وہ آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ فلانے کا لڑکا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیٹ کوالیفر کر جائے، یا اللہ فلاں کا لڑکا نجف گیا ہے اس کو آیت اللہ بنا دے، یا اللہ فلاں بیچارہ دبئی گیا ہے اس کو اچھی روزی دے دے۔ کہنے لگے جب شام ہوئی سب اپنا بسترا بوریا لپیٹ رہے ہیں تو انہوں نے بھی لپیٹا ہوئے، کہنے لگے یار آج بہت تمہارا انداز نرالا تھا، کیا دعا کا انداز تھا، کئی بار میں گزرا مگر ایک بات ہے کیا؟ کہنے جب گزرے تو ہم نے دیکھا تم دوسروں کے لیے دعا کر رہے تھے، ان کے لیے ان کے لیے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے تم۔ تو کہنے لگا کیوں ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے؟ لے آؤ سنا، ہم بیوقوف ہیں جو اپنے لیے دعا کریں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اپنے لیے دعا کرو گے گارنٹی ہے نہیں قبول ہونے کی، 50 تو شرط ہے۔ اچھا اگر قبول ہو گئی تو جتنا مانگا ہے اتنا نہیں ملے گا، لیکن روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، نمبر 1 قبولیت کی گارنٹی ہے، دوسرے جتنا اس کو دیا جائے گا دعا مانگنے والے کو 1000 گنا دیا جائے گا۔ سمجھا کہ